بہت اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ وہ محبت جیسے جذبے میں گرفتار ہو گیا ہے۔ نہ جانے کتنی راتیں اور دن اس نے اپنا تجزیہ کرنے میں گزار دیے کہ کیا واقعی میں اسے محبت ہو گئی ہے۔ آنکھیں بند کرتا تو زینب کا چہرہ اس کی آنکھوں تلے آ جاتا اور وہ اپنے اس انکشاف پر بالکل دنگ رہ گیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ایک بڑی پرنور اور روشن سی مسکراہٹ نے چھپ دکھائی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ وہ جو دادی کی وفات کے بعد اپنے خول میں سمٹ کر رہ گیا تھا، وہ خول چھٹنے لگا تھا۔ کبھی کبھار اب وہ ان تینوں کے ساتھ مل کر گپ شپ لگا لیا کرتا تھا۔ کبھی کوئی شوق بات کر جاتا جس سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر جایا کرتی۔ پہلے تو سب حیران سے ہو گئے اس کی اس تبدیلی پر، پھر سب کو خوشی ہی ہوئی، مگر زینب ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی۔ نہ جانے اسے کیوں بلال کی نظروں میں کچھ الگ رنگ نظر آتا اپنے حوالے سے۔ اس کا یک ٹک اسے دیکھنا گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا۔ کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی جو زینب کا دل دھڑکا جاتی، مگر کھل کر کبھی کوئی بات نہ ہوئی۔ پر آسیہ بیگم کے ساتھ اس کے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اس کا چہرہ پتھریلا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جہاں ہوتی وہ وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو جواد نے بھی بڑی گہرائی سے نوٹ کیا تھا اور پھر بلال سے برملا اس کا اظہار بھی کیا۔ بلال نے لاکھ ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ جواد ہی کیا جو اپنی بات نہ منوا لے۔ سارے زمانے میں بلال علی مغرور، خود سر اور سرفرا مشہور ہونے کے باوجود جواد واحدی کے سامنے ہار مان لیتا، اور اب ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ جواد کے سامنے اپنے دل کا انتہائی خوبصورت راز اگلنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور جواد وہ تو سن کر بے قابو ہو گیا تھا کہ بلال شاہ کو زینب ہمدانی سے محبت ہو گئی ہے۔ آخر کو زینب جواد کو بہن کی طرح عزیز تھی۔ جواد مارے خوشی کے بلال کو خود سے لگا کر بھیج گیا، پھر بڑے شرارتی انداز میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کہاں تو مسٹر بلال علی شاہ لڑکیوں پر ایک نظر ڈالنے کے قائل نہ تھے۔ یونیورسٹی پیریڈ میں ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت دوشیزائیں بلال کی ایک نظر کی خواہش مند رہا کرتی تھیں، اور اب اچانک شاہ انڈسٹریز کے مالک بلال علی شاہ کو محبت جسے طوفانی جذبے نے خود میں جکڑ لیا۔ بلال اس طرح کے کمنٹس پاس کرنے پر اسے گھور کر دیکھنے لگا، اور جواد نے آگے بڑھ کر چٹا چٹ اس کی پیشانی پر بوسے دیے تھے، اور وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی جھپ گیا تھا۔ کیا بےہودگی ہے! وہ جھپ کر جواد کو خود سے الگ کر گیا۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا تھا۔ جواد کو جب بلال پر زیادہ پیار آتا تو وہ اس کی پیشانی پر چٹا چٹ پیار کر دیتا، اور بلال ہمیشہ اس کے اسی انداز پہ جھپ کر رہ جاتا۔ اب بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ جواد مسکراتا اسے جھیپا جھیپا سا دیکھے گیا۔ اس نے صدقہ دل سے بلال کو دعا دی، اور بلال کو اس کی محبت، اس کی دوستی پر فخر سا محسوس ہوا۔ تم کب شادیاں بجوا رہے ہو؟ اب تو کماؤ پوت ہو گئے ہو اور ایک عدد کمپنی کے مالک بھی، بلال نے بھی شرارت سے کہتے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ یار ابھی تک کوئی اس دل کو بھائی نہیں، جس دن بھی ایسا کوئی انکشاف ہوا سب سے پہلے خبر تم تک ہی پہنچے گی۔ وہ آنکھیں بند کر کے صوفے کی بیک سے سر ٹکائے بولا، لیکن بند پلکوں تلے چھم سے نازک سی پلوشا کا سراپا آن دم کا، تو اس نے ہڑبڑا کر جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا، مل گئی آپ کے خوابوں کی ملکہ؟ بلال نے اس کو جھٹپٹا کر آنکھیں کھولنا دیکھ لیا تھا اس لیے بولا۔ نہیں یار، وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر بولا تھا، اور بلال کے تجزیے کی دل میں داد ضرور دی تھی۔ تو پھر یہ مارکا کب سر ہوگا؟ بلال نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے تکیہ گود میں رکھا۔ جب بھی ہوگا خبر پہلے تم تک ہی جائے گی، وہ ایک آنکھ شرارتن دبا کر بلال کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا۔ پہلا تو بلال نے اس کی کمر پر ایک زوردار دھپ رسید کی، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مار کر ہنستے چلے گئے، اور ان کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے خلیل واحدی کی لبوں سے بے اختیار ان دونوں کے لیے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا نکلی تھی۔ پلوشا اور زینب کا BA فائنل کا لاسٹ ایئر تھا۔ ان کے کالج میں فنکشن تھا۔ زینب کو اس فنکشن کے پلے میں محبوبہ کا رول ادا کرنا تھا۔ اس نے تو صاف انکار کر دیا تھا، مگر پلوشا اور باقی فرینڈز کے فورس کرنے پر وہ بددلی سے راضی ہو گئی تھی، صرف ان لوگوں کا دل رکھنے کے لیے۔ اب لاؤنج میں وہ دونوں بحث و مباحثے میں مصروف تھیں کہ لاؤنج کا دروازہ کھولتا سالک لاؤنج میں آیا، مگر ان دونوں کو اپنے مسئلے میں اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آخرکار وہ خود ہی ان کے درمیان میں بول پڑا کہ تم دونوں کس بات پہ جھگڑ رہی ہو؟ اس کی آواز سے دونوں چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ پھر زینب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھیں سالک بھائی، اس نے مجھے کالج میں ہونے والے فنکشن کے پلے میں زبردستی رول دلوا دیا، وہ بھی محبوبہ کا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ٹینشن اس کے چہرے سے آیا تھی۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ جم کر پریکٹس کرو، مجھے یقین ہے تم کر لو گی، سالک نے ہنستے ہوئے اس کے چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ زبردست آئیڈیا، ایسا کرو ابھی سے پریکٹس اسٹارٹ کر دو۔ پلوشا چٹکی بجاتے اس کے پاس آ کر بولی۔ سالک بھائی، آپ زینب کا ساتھ دے دیں،
کیونکہ بنا محبوب کے تو یہ پریکٹس بھی نہیں کر پائے گی۔ پاگل لڑکی، میں یہ سب کہاں کر پاؤں گا، مجھے تو معافی رکھو۔ سالک نے ہنستے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اٹھنے لگا کہ زینب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز سالک بھائی، اور سالک اس کی معصوم سی صورت دیکھ کر پگھل گیا۔ اوکے، لیکن جلدی کرو، مجھے کچھ دیر بعد کسی ضروری کام سے جانا ہے، وہ بددلی سے راضی ہوتے ہوئے بولا۔ چلو زینب، پٹافٹ شروع ہو جاؤ۔ پلوشا نے جھٹ زینب کا ہاتھ پکڑ کر صوفے سے کھڑا کیا تھا۔ دیکھیں سالک بھائی، میں آپ سے دفع ہو جاؤ زینب۔ پلوشا نے اس کی کمر پر دھپ رسید کی جو پہلے ہی زبان دانتوں تلے داب چکی تھی۔ یہ بھائی کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ سوری، وہ میں نے غلطی سے بول دی، اب نہیں ہوگا۔ زینب نے چہرے پر معصومیت طاری کی۔ چلو اسٹارٹ۔ پلوشا نے فی الحال گھڑنے پر ہی اکتفا کیا۔ سالک پلیز، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ میری محبت کو نہیں ٹھکرا سکتے، میں آپ سے محبت نہیں عشق کرتی ہوں۔ میری ہر سانس پر صرف اور صرف آپ کی محبت کا قبضہ ہے، میرے وجود میں دوڑتے لہو میں آپ کی محبت، آپ کا عشق رچا بچا ہے۔ میں آپ سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی ہوں، اگر آپ مجھے نہ ملے تو میں جی نہ پاؤں گی، میری سانسیں رک جائیں گی، روح جسم کا ساتھ چھوڑ جائے گی، کیونکہ میرے جینے کا مقصد ہی صرف آپ کی ذات ہے۔ آپ مجھے میری محبت کو اس طرح ٹھکرا نہیں سکتے، رحم کھائیں مجھ پر۔ وہ سالک کا ہاتھ تھام کر ایسے بول رہی تھی کہ ایک پل کو تو سالک و پلوشا کو بھی اس کی ایکٹنگ پر حقیقت کا گمان ہوا۔ وہ سالک کا ہاتھ چھوڑ کر چہرے سے آنسوؤں کو صاف کر کے جو ہی پلٹی تو اس کی نظر سامنے لاؤنج کا پردہ تھامے بالکل ساکت کھڑے پھیکے پڑتے چہرے کے ساتھ کھڑے بلال پر پڑی۔ وہ اس کے حال سے بے خبر جھٹ بلال کی جانب بڑھی تھی۔ دیکھیں بلال بھائی، وہ اس کا ہاتھ پکڑے کچھ کہتی اس سے پہلے بلال نے ایک دم اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ تو تم ہاتھ مت لگانا مجھے، سمجھی؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹتا لڑکھڑاتا ہوا بولا تھا۔ بلال بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اس کی بالکل سفید پڑتی رنگت دیکھ کر گھبرا گئی اور آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا۔ میرے قریب مت آنا، تم دھوکے باز ہو، تم بھی سب کی طرح میری دشمن ہو، تم نے میرا دل توڑا ہے، میرے دل کو ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ابھی تو تم سے محبت کا انکشاف ہوا تھا، ابھی تو میرے دل نے تمہارے نام پر دھڑکنا سیکھا تھا، ابھی تو دل نے خوبصورت خوابوں کو دستک دیتے سنا تھا، اور تم نے ان کی تعبیر ملنے سے پہلے ہی سب کچھ اجاڑ دیا، برباد کر دیا۔ میں تو آج تک صرف اپنی ماں کو ہی سمجھتا رہا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، مگر تم بھی ان کے جیسی ہو، بلکہ ان سے بھی زیادہ بری، تم سب ایک جیسے ہو۔ 26 سال سے تم لوگ مجھے یوں ہی تڑپا تڑپا کر لمحہ لمحہ مارتے رہے ہو، تم سب بہت ظالم ہو، اور تم، اس نے شہادت کی انگلی زینب کی طرف کی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بولتے بولتے اچانک سے اس کی آنکھوں میں دھند سی چھانے لگی، سر بری طرح سے چکرانے لگا، تو وہ آنکھیں جھپک جھپک کر دیکھنے لگا۔ لاؤنج میں لائٹ آف ہونے اور وال پر بھاری پردوں کی وجہ سے اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے وہ صوفے پہ بیٹھی پلوشا کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کی نظر تو بس سالک اور اس کا ہاتھ تھام کر اظہار محبت کرتی زینب کو دیکھ کر ہی ساکت ہو گئی تھی۔ پل بھر کو دل کی دھڑکن ساکت رہ گئی تھی، زینب کے لبوں سے نکلتے الفاظ جیسے اس کے حواسوں کو معاف کر چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے تاریکی کی دھند گہری ہونے لگی تھی۔ ایک دم اس کے ہاتھ سے پردہ چھوٹا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گرتا، ساکت کھڑے سالک کے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ اس نے برق رفتاری سے چکرا کر گرتے بلال کو اپنی مضبوط باہوں میں سنبھالا تھا، اور لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کے بے جان ہوتے وجود کو انہوں نے اٹھا کر پورچ کی جانب دوڑا تھا۔ اس کے پیچھے پلوشا بھی بھاگی تھی، جبکہ زینب ایک ہی جگہ ابھی تک صدمے کے عالم میں کھڑی اس جگہ کو تک رہی تھی جہاں کچھ لمحے پہلے بلال کھڑا اپنے لفظوں سے گھائل کر گیا تھا۔ 4 گھنٹوں سے وہ لوگ آئی سی یو کے باہر کھڑے بنا آپ کی مچھلی کی مانند تڑپ رہے تھے۔ آسیہ بیگم کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، باقی سب کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پورے 4.5 گھنٹوں کے بعد آئی سی یو کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر خلیل واحدی نکلے تھے، اور سب بے قراری سے ان کی جانب بڑھے تھے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ آسیہ بیگم بے قراری سے بولتی سسک پڑی۔ اسے کوئی بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے اور وہ کوما میں چلا گیا ہے۔ ڈاکٹر خلیل واحدی نے نگاہیں چراتے انہیں یہ روح فرسا خبر سنائی تھی۔ خلیل یار کیا بول رہا ہے؟ دلاور علی شاہ کانپتے لہجے میں ان کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے بولے۔ شاہ، 4.5 گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے باوجود ہم اسے ہوش میں لانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہو سکتا ہے وہ آج آ کے کھل دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت مہینوں پر محیط ہو جائے۔ وہ ایک نظر سب پر ڈال کر آگے بڑھ گئے، اور وہ لوگ جیسے جامد سناٹے کی زد میں معلق تھے۔ اس کا علاج اسی طرح جاری تھا، اسے کوما میں گئے پورے 2 مہینے ہو گئے تھے، اور زینب کے صبر اور برداشت کی انتہا ختم ہو گئی تھی۔ لمحہ لمحہ اسے یہ گلٹ تڑپا رہا تھا
کہ اس کی وجہ سے بلال کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اندھیرے میں دروازہ دھکیل کر زینب اندر آئی تھی، جہاں وہ مصنوعی مشینوں میں جکڑا سب سے بے خبر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ وہ آہستہ روی سے چلتی اس کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گئیں اور نظریں اس کے سوئے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ ساری دنیا سے ناراض آنکھیں سختی سے بند کیے وہ اس کا دل تڑپا گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہیں، پھر اس کے لب ہلے تھے۔ آپ بہت سنگ دل ہیں بلال بھائی، اور ضدی بھی۔ مجھے صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر خفا ہو گئے؟ پوچھا تو ہوتا مجھ سے ایک مرتبہ، بس خود ہی فیصلہ سنا دیا، دھوکے باز بے وفا ہونے کا الزام لگا دیا۔ آپ کو تو شاید معلوم بھی نہیں ہے کہ میرا دل تو نہ جانے کب سے آپ سے محبت کر بیٹھا ہے۔ اس دل پر صرف آپ کا قبضہ ہے، لیکن آپ نے تو کچھ کہنے کا موقع دیا بنا ہی فیصلہ سنا دیا۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی۔ خدا کے واسطے بلال بھائی، ایک مرتبہ آنکھیں کھول کر تو دیکھیں۔ زینب کا تو پورا وجود ہی آپ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ پیشانی اس کے بے جان ہاتھ سے ٹکا کر رونے لگی۔ پلیز آپ مریض کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اندر داخل ہوتی نرس ایک نظر ٹک ٹک کرتی مشینوں پر ڈال کر پروفیشنل انداز میں کہتی، بلال کی ڈرپ چینج کر کے آگے بڑھی تھی۔ وہ ایک نظر نرس کو دیکھ کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے باہر نکلی اور پھر ہاسپٹل سے نکلتی چلی گئی۔